يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في موازين آخر: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤبي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لذا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فعوى إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم في صلاتهم دائمون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اور بزرگوں، خطبہ مسنون کے بعد قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں وہ سورہ معارج کی آیتیں ہیں، اور معارج کہتے ہیں عربی زبان کے اندر سیڑھی کو. سیڑھی کے نام سے یہ سورۃ کریمہ نازل ہوئی ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت کا، یوم الحشر کا پورا نقشہ کھینچ کے رکھا ہے، پورا پس منظر بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے حالات کیسے آئیں گے، مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی، سور پھونکے جانے کے بعد جو زندگی ہوگی اس میں کیسے حالات ہوں گے، کیسے کیسے مرحلوں سے انسان گزرے گا، اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر سب کچھ بیان فرما دیا ہے. سب سے پہلے یہ کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ سوال کرتے تھے کہ اگر اے نبی آپ سچے ہیں تو ہم آپ کو نہیں مانتے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اے نبی آپ جب تک ان میں موجود ہیں تو ہم ان پر عذاب نہیں نازل فرمائیں گے. عذاب کی دوسری شکلیں ہوں گی، جیسے جنگ بدر کے اندر بڑے بڑے سردار سارے قتل کر دیے گئے، یہ اللہ کا عذاب ہے. لیکن آسمان سے کوئی براہ راست عذاب اس وقت تک نہیں نازل ہوگا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے. تو فرمایا کہ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ عذاب کب واقع ہوگا. تو فرمایا کہ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں پر جس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا، ایسا عذاب واضح طور پر نازل ہوگا جو کافروں پر سے، انکار کرنے والوں پر سے کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا. من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف جو سیڑھیوں والا ہے، سیڑھیوں والا ہے اللہ. اس آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے طبق در طبق 7 آسمان بنائے ہیں. تحت الثری، زمین کے 7ویں طبقے نیچے سے، اور آسمان کے 7 آسمان تک چڑھنے کے لیے ایک وقت درکار ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف جو سیڑھیوں والا ہے، یعنی فرشتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو آسمان سے چڑھتے ہوئے جا کر پہنچتے ہیں. یہ آیت کریمہ اس چیز کو رد کر رہا ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ذرے ذرے میں ہے، یہ بالکل کفر ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جاتا ہے کہ اللہ زمین پر ہے اور ذرے ذرے میں ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی اس سے بڑی توہین کوئی نہیں ہے. اللہ 7ویں آسمان پر ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ نے زمین آسمان کو
6 دن کے مقدار میں 6 دن کے جو جتنا وقت ہوتا ہے اتنی مقدار میں اللہ نے زمین آسمان کو بنایا، اور پھر آخری آسمان پر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین عرش پر ہے، زمین پر نہیں ہے مخلوق کے ساتھ، ذرے ذرے میں اللہ نہیں ہے، ذرے ذرے پر اللہ رب العالمین کی حکومت ہے، ذرہ ذرہ اس کے قبضے قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کے عرش پر ہونے کے باوجود سمندر کی تہ میں کوئی مچھلی جب اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اس ذکر کو اللہ رب العالمین سنتا ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اللہ رب العالمین عرش پر ہونے کے باوجود بھی ان کی پکار کو اللہ نے سنا اور ان کی مدد بھی کی، اور مچھلی کو جو ہے اگلنے پر مجبور کر دیا اللہ رب العالمین۔ لیکن اللہ ذرے ذرے میں نہیں ہے، اللہ زمین پر نہیں ہے، اللہ آسمان پر ہے اور اوپر ہے، 7ویں آسمان پر اللہ کا عرش ہے، عرش پر اس کی کرسی ہے، اور اللہ کا تخت حکومت 7ویں آسمان پر ہے، زمین پر نہیں ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ذرے ذرے میں ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا اگر اس عقیدے پر مر گیا تو سیدھا جہنم کے اندر جائے گا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ جہاں جہاں قرآن حکیم کے اندر یہ آیتیں آئی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جیسے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف کی آیت نمبر 15، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں تمہارے گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ہی تم پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ جیسے کوئی آدمی اس وقت کا حاکم وقت جو ہے دلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اگر کوئی بارہ بنکی ضلع کے کوئی آدمی سے فون پر یہ کہہ دے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بالکل تم جو بھی کرو گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ مطلب ہے اللہ رب العالمین کا عرش پر ہونے کے باوجود بھی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی جہاں سے بھی اپنے رب کو، اپنے مالک کو پکارتا ہے، کوئی بھی دنیا کے اندر، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو، کوئی بھی اپنے رب کے پاس فریاد کرتا ہے، اس کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، اور ہر ذرے ذرے پر اللہ رب العالمین کی حکومت ہے، اس کے نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، لیکن اللہ عرش پر ہے۔ اس بات کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، کہ جن سیڑھیوں سے جن آسمان سے جس کی طرف سے فرشتے اور روح چڑھتے ہیں، روح لقب ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا، ملائکہ کا الگ ذکر کیا، جبریل علیہ السلام کا الگ سے کیوں ذکر کیا قرآن حکیم کے اندر؟ عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ جبریل علیہ السلام کی وہ عظمت ہے، فرشتوں میں وہ وقار ہے، وہ عزت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں میں ایک ساتھ ذکر حضرت جبریل علیہ السلام کا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ تعرج الملائکۃ والروح، ملائکہ فرشتے چڑھتے ہیں آسمان پر، اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام چڑھتے ہیں۔ اور یہ چڑھنے کا جو وقت ہے نچلے طبقے کی زمین سے اور اللہ کے عرش تک، 7ویں آسمان تک، تو فرمایا کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، تمہارے ان دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال کا ایک دن ہوتا، اتنی بڑی مسافت ہے۔ اور دوسرا مفہوم جو حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب سور پھونک دیا جائے گا اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر جمع ہو جائیں گے اور زمین تانبے کی ہوگی، وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا، جب تک کہ اللہ رب العالمین ایک ایک بندی کا حساب کتاب نہیں لے لے گا۔ کسی شوہر نے اپنی بیوی پر ظلم کیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، کسی بیوی نے اپنے شوہر پر ظلم کیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سینگ والی بکری کسی بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ رب العالمین اسے سینگ دے کر اور اس کو مارنے کا حکم دے گا، اور جب وہ بدلہ لیں گے تو کہے گا اللہ رب العالمین کنت ترابا، جانور سب مٹی ہو جائیں گے جانور، بدلہ ہر ایک کو دیا جائے گا۔ تو یہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا جس کے اندر ایک ایک آدمی کا حساب کتاب نہ ہو جائے گا۔ اللہ سورج کو حکم دے دے گا کہ سورج اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا، غروب نہیں ہو سکتا، 50,000 سال کا ایک دن۔ اور آسمان 1 میل کی بلندی پر ہے، زمین تابیں کی ہے، کروڑوں میل کی بلندی پر اس وقت سورج ہے،
اور گرمیوں کے دن میں آدمی کو دھوپ برداشت نہیں ہوتی، اور 1 میل کی بلندی پر جب آسمان آئے گا، سورج آئے گا اور تانبے کی زمین پر لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، میرے بھائیو اندازہ لگاؤ وہ دن کیسا ہولناک ہوگا، اس دن کی کیفیت کیا ہوگی، اس دن کے حالات اور گھبراہٹ کیسی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس کیفیت کو اس سورت کے اندر بیان فرمایا۔ کیسے حالات آئیں گے؟ جب یہ کروڑوں میل کی بلندی پر سورج ہے، اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اور جب یہ سورج 1 میل کی بلندی پر آ جائے گا اور زمین یہ مٹی کی نہیں ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، اور اس وقت اسی میں پوری کائنات کھڑی ہوگی، اس کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ 50 فی یوم کان مقدار ہو، تمہارے ان دنوں کے مقدار کے حساب سے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ اور فرمایا کہ فصبر صبرا جمیلا، بس اچھی طرح صبر کر، دنیا کے اندر صبر سے کام لے، ہر بات میں عجلت نہ کرو، صبر کرو۔ اور فرمایا کہ انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں جب یہ آیتیں بیان کی جاتی ہیں تو آدمی جانتے ہو کیا سمجھتا ہے؟ ارے پتہ نہیں کب کیا ہوگا کیسے کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانے کیا ہوگا، ہاں ہے تو لکھا ہوا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہم یرونہ بعیدا، یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں، اور ونراہ قریبا، ہم اس عذاب کو ان کے بالکل قریب دیکھ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کے نزدیک بالکل قریب ہے۔ اور فرمایا کہ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان مثل تیل کی کاٹھ جو ہوتی ہے، تلچھٹ جو نیچے کا نکلتا ہے، آسمان اس طریقے کا ہو جائے گا۔ اور فرمایا وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ مثل رنگین اون کے جیسے ہو جائیں گے، جیسے جو ہے الجھا ہوا اون ہوتا ہے، اس کو سلجھانا مشکل، کوئی کانٹے دار چیز پر اون کو الجھا دیا جائے اس کو پھر سلجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ وتکون الجبال کالعہن، یہ پہاڑ یہ الجھے ہوئے اون کی طرح قیامت کے دن ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ولا یسأل حمیم حمیما، وہ کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا دنیا کے اندر۔ اچھا، اس لفظ کو اللہ رب العالمین کتنے حکیم ہیں، قرآن کے اندر جو الفاظ آتے ہیں کتنی حکمت کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے نیچر کے حساب سے قرآن حکیم کی آیتیں نازل فرمائی۔ فرمایا کہ ولا یسأل حمیما حمیما، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ اچھا، یہاں خاندان کا، رشتہ دار کا اور چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین کر سکتے تھے، لیکن دوست کا کیوں ذکر کیا گیا؟ کبھی کبھی آدمی جان بوجھ کر غلط کام دوستوں کے چکر میں کر لیتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو صحیح معنوں میں بیان فرمایا۔ دوستی ایک عجیب چیز ہے دنیا کے اندر۔ دوستی میں کبھی کبھی آدمی جو کام نہیں کرنا چاہتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، دوستی کے چکر میں کر لیتا۔ دوستوں کے چکر میں کبھی کبھی آدمی صحیح بات کو جاننے کے باوجود نہیں مانتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دوست قرآن حدیث پر عمل نہیں کرتے، وہ چڑھاتے ہیں، اور دوستوں کے چکر میں قرآن حدیث کی بات پر آدمی عمل نہیں کرتا جاننے کے باوجود بھی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے اللہ نے جو بیان فرمایا، ولا یسأل حمیما حمیما۔ قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا تو کس حال میں ہے۔ آج تو صورتحال دنیا کی یہ ہے کہ اگر ایک دوست کی گاڑی خراب ہو جائے 14-15 کلومیٹر 20 کلومیٹر دوری پر، اور دوسرے دوست کو فون کرتا ہے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی، بتائیے کیا چیز لانا پڑے گا، کیا چیز ہے؟ وہ اپنا کام دھندا چھوڑ کر وہ دوستی کے چکر میں اس کی گاڑی صحیح کروانے جاتا ہے، اس کے ہر موقع پر، بیاہ شادی کے موقع پر اور تمام موت مٹی کے موقع پر، ہر اس کے کام کاج میں اس کے دوست ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتے۔ یہ اتنا قریب کا رشتہ ہوتا ہے، دوستی بھی ایک عجیب رشتہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود فرمایا کہ جو دنیا کے اندر تمہارے بغیر چائے نہیں پیا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر تمہارے بغیر کچھ کھایا نہیں کرتے تھے، تمہارے بغیر ہوٹلوں پر نہیں جایا کرتے تھے، ان کا حال یہ ہوگا ولا یسأل حمیما حمیما، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ اس لیے کہ سورج 1 میل پر ہے، زمین تانبے کی، ہر آدمی کو اپنی فکر پڑی ہے کہ میں کیسے بچ جاؤں۔ آگے کا پس منظر اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ دوست ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، یبصرونہم، دیکھیں گے
دوست ایک دوسرے کو دیکھیں گے نظر آئے گا. کل تک جس کے بغیر کھانا نہیں کھایا جاتا تھا, جس کے بغیر چائے نہیں پی جاتی تھی, ولا یسأل حمیما حمیما یبصرونہم, وہ دوست ایک دوست کو پوچھے گا نہیں دیکھنے کے باوجود. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائی دیں گے اور گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے میں, فدیے میں اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. کتنا ہولناک منظر ہوگا. آج اگر کسی کے بیٹے پر کوئی کیس لگ جائے, مثال کے طور پر پتہ چلے کہ اس کی بیٹے نے ایسی حرکت کی ہے کہ اس کو سزائے موت ہونے والی ہے یا اسے عمر قید ہونے والی ہے, ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اپنا گھر بیچ کر لگا دیتا ہے کہ میرے بیٹے کی جان بچ جائے, میرا بیٹا چھوٹ جائے. لیکن کتنا ہولناک منظر ہوگا کہ جس دن ایک باپ, فرمایا کہ من عذاب یومئذ ببنیہ, اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میں اس عذاب سے بچ جاؤں, میرا بیٹا لے لیجئے, اللہ میرا بیٹا لے لیجئے, جو میرا لخت جگر ہے, جو میرا نور نظر ہے, اس کو لے لیجئے, مجھے چھوڑ دیجئے. اللہ رب العالمین سے کہے گا بندہ کہ میں اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار. دنیا کے اندر کتنی پریشانی آ جائے, کوئی چیز میں نقصان ہو جائے, کاروبار ٹھپ ہو جائے, کوئی ایسی غلطی ہو جائے جسے عمر قید کی سزا سنائی جائے, باپ اپنی پوری پراپرٹی بیچ کے اپنے بیٹے کی جان چھڑانے کے لیے تیار ہو جاتا. لیکن قیامت کا منظر ایسا ہے کہ بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہے کہ میں چھٹ جاؤں. اور فرمایا کہ وصاحبتہ واخی, اور اپنے بیوی اور اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. وصاحبتہ واخی, اپنی بیوی کو دے دے گا. بیوی ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف کوئی ایک نظر اٹھا کر دیکھے, ایک حیادار انسان اس کو بھی گوارا نہیں کرتا, غیرت اس کی گوارا نہیں کرتی. کوئی ہاتھ لگانا دور کی بات, کوئی گھور کر دیکھے اسے بھی ایک انسان پسند نہیں کرتا. لیکن قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ فرمایا کہ وصاحبتہ واخی, آدمی اپنی بیوی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میری بیوی لے لیجیے, اللہ مجھے چھوڑ دیجیے. واخی, اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. ایک بھائی کو کوئی تماچا مار دے تو دوسرا بھائی اس کا بدلہ لینے کے لیے اپنی سب کچھ پونجی داؤں پر لگا دیتا ہے. لیکن وصاحبتہ واخی, بیوی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا اور اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. وفصیلتہ التی تؤوی, اور فرمایا کہ اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا, اپنے خاندان کو جو اسے پناہ دیتا تھا, گھر میں رہنے کی جگہ دیتا تھا, اپنے پورے خاندان کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا آدمی کہ میرا پورا خاندان اللہ لے لیجئے, مجھے اس عذاب سے بچا لیجیے. ایسی ہولناکیاں. فرمایا ومن فی الارض جمیعا, ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ, اس روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے, اس زمین پر جتنی چیزیں بھی ہیں, ایک ایسا انسان بھی ہوگا کہ اس زمین کی ساری چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میں اس عذاب سے بچ جاؤں. زمین پر جو کچھ بھی ہے, زمین اور زمین میں جو کچھ بھی ہے, سب کچھ میں دینے کے لیے تیار ہوں, اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لیجیے. اور فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کلا انہا لظا, مگر ہرگز ایسا نہ ہوگا, یقیناً وہ شعلہ, وہ آگ, شعلے والی ایسی آگ ہے. فرمایا کہ نزاعۃ للشوا, وہ ایسا ہے کہ جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لینے والی وہ آگ قیامت کے دن آئے گی سامنے, جو ہے جہنم کی طرف ہکاتی ہوئی چلی جائے گی. اور فرمایا کہ تدعو من ادبر وتولی, اور ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹنے والا, منہ موڑنے والا ہوتا تھا. حق بات جاننے کے بعد بھی منہ موڑ لیتا انسان. تو فرمایا کہ تدعو من ادبر وتولی, ہر ایسے انسان کو پکارے گا جو پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا, جو پیچھے ہٹنے والا, حق بات جاننے کے باوجود لوگوں کے ڈر میں, برادری کے ڈر میں, خاندان کے ڈر میں پیچھے ہٹنے والا اور منہ موڑنے والا حق بات سے. ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ پکارے گی, آواز دے گی, تدعو, دعوت دے گی, پکارے گی, بلائے گی, من ادبر وتولی. اور وجمع فاوعی,
جمع کر کے سنبھال کر رکھنے والے شخص کو، یعنی جو جمع کرتا ہے خزانے دولت مال جمع کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا کچے دل کا بنایا گیا ہے، وہ ذرا سی بات میں گھبرا جاتا ہے. اور آخرت کا معاملہ تو ایسا ہوگا کہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے. اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے راحت ملتی ہے تو کنجوسی کرنے لگتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی تنگی آتی ہے اللہ کی طرف سے، پتہ چلا دوا لانے کے پیسے نہیں ہیں، فلاں چیز لانے کے پیسے نہیں ہیں، جھنجھلا جاتا ہے آدمی، ہڑبڑا جاتا ہے میری قسمت میں یہی ہے. لیکن جب اسے اللہ نوازتا ہے اور جب اللہ مال دیتا ہے تو کنجوسی کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، فطرہ بھی نہیں دیتا اور غریبوں کا خیال بھی نہیں کرتا. جب مال آتا ہے تو کنجوسی کرنے لگتا ہے. اور فرمایا کہ الا المصلین. اب یہ تمام عذاب بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک راحت بھری بات بیان فرمائی. وہ کیا ہے جسے ہم اور آپ سب غافل ہیں؟ فرمایا کہ الا المصلین. یہ عذاب جو بیان کیے گئے ہیں اپنی بیوی کو، بچوں بیٹوں کو، اپنے خاندان کو، دنیا میں تمام چیزوں کو دینے کے لیے آدمی تیار ہوگا اس عذاب سے بچنے کے لیے. لیکن کون لوگ بچ سکیں گے؟ الا المصلین، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ لوگ بچیں گے. اور صرف یہ نہیں ہے وہ نمازی، اور فرمایا کہ جو ہے الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو نماز میں جو ہے نماز دائمی کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، ایسے لوگ بچ پائیں گے اللہ کے عذاب سے. ایک تو ہوتا ہے نماز پڑھنا، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں. الا المصلین، سب نمازی ہیں، لیکن کیا نماز میں ان کے استقلال ہے؟ مستقل نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ آج نماز پڑھنے آئے ہو، سب کے سب نماز پڑھنے آئے ہیں، لیکن یہ نماز کیا اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچا پائے گی؟ نہیں. فرمایا کہ والذین الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نماز پڑھنے والے بچ سکیں گے جو نماز میں ہمیشگی اختیار کرتے، جب سے بالغ ہوئے ہیں پرماننٹ کانٹینیو نماز پڑھتے. یہ نہیں کہ رمضان بھر پڑھا، رمضان کے بعد چھوڑ دیا گیا، رمضان بھر پڑھی گئی، رمضان کے بعد پابندی نہیں، رمضان میں مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں، رمضان کے بعد ایک صف ہونا مشکل. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے جسے بیان کی. یہ نماز جو ہے جسے تقریباً 700 مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حکم نازل فرمایا، یہ اتنا چھوٹا عمل نہیں ہے کہ اسے معمولی سے کام کے جھٹکے میں چھوڑ دیا جائے. ذرا سے کوئی بات پڑ جائے، ذرا سے دوستوں میں بات کرنے لگے چھوڑ دیا جائے، ذرا سے بارش ہونے لگی چھوڑ دیا جائے، ذرا سے کوئی بیماری آئی چھوڑ دیا جائے. یہ اتنی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بچ سکیں گے اللہ کے عذاب سے وہی لوگ جو اپنی نماز میں ہمیشگی پیدا کرتے ہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. اور فرمایا کہ والذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے. جب انہیں تنخواہ ملتی ہے، جب ان کی فصل کٹ کے گھر آتی ہے تو ان میں باقاعدہ غربا و مسکین کا حصہ لگاتے ہیں. اپنی تنخواہ میں، اپنی ایک مہینے کی آمدنی میں، اس میں حصہ لگاتے ہیں کہ اتنا کچھ پڑوس کا کوئی غریب آدمی ہے، رشتہ دار میں کوئی غریب آدمی ہے، اتنا کم از کم اس کو دے دیا جائے، اس کا گزر بسر اچھی طرح ہو جائے. تو فرمایا کہ وہ لوگ بچ سکیں گے جو اپنے اللہ کی دی ہوئے آمدنی میں سے، اللہ کے دی ہوئے مال میں سے لوگوں کا حصہ برقرار رکھتے ہیں ہمیشہ کے لیے. یہ نہیں کہ کبھی دے دیا، حصہ باقاعدہ. یہ سوچ کر زندگی گزارنا ہے کہ میرے پاس خرچ اگر 10,000 کا ہے، میری آمدنی 20,000 کی ہے، تو یہ 10,000 جو مجھے مل رہے ہیں، پڑوس والے کو 3,000 آمدنی ہے، تو اللہ سب کا رب ہے. اللہ نے یہ ناانصافی کیسے کی؟ اللہ آزمائش کے لیے دیتا ہے کہ دیکھیں تمہارے بغل میں کوئی ہے، تمہارا رشتہ دار ہے جس کی کوئی آمدنی 3,000 ہے اور اس کا خرچ 8,000 ہے مہینے میں، تمہارا خرچ 10,000 ہے، تمہاری آمدنی 20,000 ہے. یہ جو 10,000 مل رہے ہیں الگ سے، اس کا کیا ہوگا؟ اس میں کسی کا حصہ ہے، اس میں کوئی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا حساب کتاب دینا.
حق معلوم، اور للسائل والمحروم، مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں اور جو سوال نہیں کرتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ حق فرمایا کہ للسائل والمحروم، سوال کرنے والا کوئی مانگنے آتا ہے اللہ کے نام پر مانگتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، اور جو پریشان حل ہے سوال نہیں کرتا اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ اس دن انصاف کر دیا جائے گا، جو اس دن پر یقین رکھتے ہیں یہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ اور فرمایا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، ڈر پیدا ہو، اللہ کی آیتیں جب سنی جائیں تو ڈر پیدا ہو۔ اسی لیے ممبر رسول اللہ پر میں نے کوئی کتاب نہیں رکھی ہے سوائے اللہ کے کتاب کے۔ آپ دیکھتے ہیں نا قرآن مجید کے علاوہ اس ممبر پر کوئی کتاب نہیں، جو بھی آپ حضرات کے سامنے آتا ہے وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے آتا ہے تاکہ ہر آدمی کے لیے آسان ہو جائے۔ سورہ معارج کی آیتیں ہیں میں نے جو آپ کے سامنے بیان کی۔ ان عذاب ربہم غیر معمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے، اس سے نڈر ہو جاؤ، اس سے آزاد ہو جاؤ، بے خوف ہونے کی چیز نہیں، ہر وقت خوف بنا رہے، ہر وقت اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہے، ہر وقت یہ اپنی زندگی میں جھانکتے رہے کہ اللہ اس کے رسول کی پیروی ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں، ہر وقت اپنی زندگی کے اندر جھانکتے رہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہے سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے، جو باندیاں والا سلسلہ ختم ہو گیا پہلے جو جنگ میں جیتی جاتی تھی۔ اور الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، جس کے وہ مالک ہیں، جس کے جو باندیاں ہیں ان کے اور اپنی بیویاں، ان کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، کہیں غلط جگہ اپنی شرمگاہ کا استعمال نہ کرے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جب اب جو کوئی اس کے علاوہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یعنی اپنی خواہش کو اپنی بیویوں کے سوا، اپنی باندیوں کے سوا اگر کہیں اور پوری کرنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھو کہ یہی لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں، جن پر پچھلے آیتوں میں بیان کیے گئے عذاب کو اللہ رب العالمین نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اللہ اپنی کتاب کے ایک ایک لفظ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھیے اسلام پر، اور جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آخری سانس میں کلمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنا تقوی، اپنی خشیت نصیب فرما، اے اللہ اپنا ڈر نصیب فرما، اے اللہ بے خوف ہو کر زندگی گزارنے سے ہم سب کو بچا لیجیے، اپنا قدم قدم پر اپنا ڈر نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین شیطان کے فریب سے، لوگوں کے فریب سے امت کی حفاظت فرما، پوری امت کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے نبی کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ کر جان کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو جس لائن سے، بیماری کی لائن سے پریشان ہے اللہ مختلف قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین جو کاروبار کی لائن سے پریشان ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، اچھا اور ایمانداری والا کاروبار عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں جو جس لائن سے پریشان ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر۔